अस्सलाम वालेकुम जी। अहम ख़बर है और इस ख़बर के ऊपर भी हम बात करेंगे। एक दो और चीज़ें भी हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन अहम ख़बर ये है कि चीन ने जो है वो G20 जो मुल्क एक ग्रुप 20 जो बना हुआ है 20 सबसे ज़्यादा तरक्की करने वाले ममालिक जो हैं उनका उसकी जो सरबराही मुलाकात हो रही है मकबूजा कश्मीर का जो मुतनाज़ इलाका है वहाँ पे श्रीनगर में करवाने जा रहा है। मोदी गवर्नमेंट जो है वो करवाने जा रही है, उसके अंदर चाइना ने शरीक होने से इनकार कर दिया और अब इसको दो तरह के बानी पहनाए जा रहे हैं। जो अपोलोजिस्ट हैं जो कि अपोलोजिस्ट इंटेल कचूल साहिबान हैं। देखिए, इंटेल कचूल की तीन कैटेगरीज होती हैं। एक होता है इंटेलेक्चुअल, ठीक है, दूसरे नंबर पे होता है इंटेल कचूल और तीसरे नंबर पे होता है इंटेल कचवल, ठीक है। ये हमारे यहाँ जितनी भी कैटेगरी है ये इंटेल कचूल इंटेलेक्चुअल्स के नाम के ऊपर इंटेल कचवल पाए जाते हैं। तो एक इंटेल कचवल ने चवल मारी, खातून है वैसे, कि जनाब देखें वो तो चाइना ने, अब आप ये कहना शुरू कर दें कि जनाब उसने चाइना ने पाकिस्तान की मोहब्बत में किया, उसके अपने भी बड़े इशू हैं, लद्दाख है, फलाना है, टमकाना है, ठीक है। उसके ऊपर फिर हमारे दोस्त जो हैं, अल्लाह उनका भला करे, अबसार आलम साहब ने कहा कि देखें लद्दाख का पहलू तो तब भी था, लद्दाख का इशू तो तब भी था जब वो अपना क्या नाम है, ये पिछले दिनों जो वज़ीर ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें तो चाइना के वज़ीर ख़ारजा आए थे, ठीक है ना। गोवा के अंदर वज़ीर ख़ारजा कॉन्फ्रेंस हुई है ना गोवा के अंदर, तो वहाँ पे तो आए थे। तो भाई आप क्या बेचते हैं? अब अगर नहीं आ रहे तो उनके बेशक अपने इश्यूज़ भी होंगे, लेकिन अगर चलें उन्होंने अपने इश्यूज़ के ऊपर भी वहाँ पे ना जाने का फ़ैसला किया है तो इस तरह एक तरह से पाकिस्तान की भी मदद हो गई। और ये बात जो है ये यूथिये बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा करते हुए पाए गए थे कि जनाब वो जो इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब का सरेंडर था, जो कि बुनियादी तौर पे बाजवा साहब का सरेंडर था, जो कि बुनियादी तौर पे पाक फ़ौज का सरेंडर था कि कश्मीर के 370 और 370A और 35 के ऊपर पाकिस्तान में कोई काबिल ज़िक्र किस्म का कोई एहतजाज ना किया जाए, ना पब्लिक लेवल के ऊपर और ना सरकारी सतह के ऊपर जो है वो एहतजाज ना किया जाए। उसकी बुनियादी उस एजेंडे की तकमील ये थी कि इस G20 के ऊपर ना सिर्फ कि पाकिस्तान ने एहतजाज नहीं करना, बल्कि पाकिस्तान ने G20 की इस कॉन्फ्रेंस को वेलकम भी करना है, पाकिस्तान ने इस G20 कॉन्फ्रेंस को अप्रिशिएट भी करना है। और ये जो सऊदी अरब से आप पैसे ले रहे हैं, और चूँकि सऊदी अरब इस वक्त उनके असर में आ गया हुआ है, UAE और सऊदी अरब पाकिस्तान को कह रहे हैं कि पैसे अगर लेने हैं तो आप ये काम करें। ये फ़िलासफ़ी जो थी ये हमारे यूथिया इंटेल कचवल हजरात जो थे वो फैलाते हुए पाए जा रहे थे। तो वो सारी फ़िलासफ़ियों के ऊपर चाचू ने और बिलावल ने पानी फेर के रख दिया। ये सारी फ़िलासफ़ियाँ जो थीं ये हवा के अंदर उड़ गई कि सऊदीया जो है वो पाकिस्तान को प्रेशराइज़ कर रहा है कि वो G20 की जो सरबराही कॉन्फ्रेंस हो रही है अपना श्रीनगर के अंदर, उसको वेलकम करे और उसको अप्रिशिएट करने के हवाले से एक बयान जारी करे। ये सारा ये प्रेशर डाला जा रहा है और पैसे इसलिए रुके हुए हैं और IMF की डील इसलिए नहीं होने दी जा रही कि पाकिस्तान से ये मनवाना है। तो मेरा ख्याल ये है कि चाइना के बड़े खुले पैगाम के बाद पाकिस्तान तो पहले भी इसके ऊपर अपनी तशवीश का इजहार कर चुका है और अभी करेगा भी, लेकिन बहरहाल ये एक तो ये बात थी। दूसरी बात ये है कि अगरचे ये इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन दूसरी बात ये है कि मेरा डॉक्टर सलमान शाह साहब से ज़ाती तौर पे बड़ा ताल्लुक़ रहा है, कम से कम पिछले हमारा जिसे कहना चाहिए कि 25 साल पुराना ताल्लुक़ है। ताल्लुक़ एक रिपोर्टर का और एक न्यूज़ मेकर का जो होता है वही है, लेकिन एहतराम बहुत ज़्यादा उनकी तरफ से भी हमेशा मिला है और मैंने भी उनका एहतराम किया। पिछले दिनों वो गिरफ़्तार हुए और मुझे ज़ाती तौर पे बहुत शदीद रंज और दुख हुआ और मुझे पता है कि उन्होंने अपने बच्चों की तरबियत बहुत ही सख्त पैरामीटर पे की है
اس لیے یہ بات مجھے ہضم نہیں ہو رہی تھی. لیکن پھر میں نے کہا کہ وہ تو ظاہر ہے ان کے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی تربیت کا حوالہ تھا نا, یہ تو پھر اچھا وہ جو ان کی بہو ہیں خدیجہ شاہ صاحبہ, مجھے ان کے حوالے سے بھی مجھے ان کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہے, مجھے صرف ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب کی ذات کے حوالے سے تشویش بھی تھی اور دکھ بھی ہوا کہ اس عمر کے اندر ان کے ساتھ یہ کیا ہو گیا. ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب جو ہیں وہ ہمیشہ ہی پنجاب حکومت کسی کی بھی ہو تو انٹلیکچولی, کیونکہ اکنامک انٹلیکچوئل ہیں, تو ان کی خدمات جو ہے وہ سرکار جو ہے وہ حاصل کرتی رہتی ہے. مطلب NFC کے اندر انہوں نے پنجاب کی نمائندگی کی, جبکہ پنجاب میں شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی, اگر آپ کو میں یاد دلاتا چلوں تو. اس سے پہلے بھی اور وہ جسے کہنا چاہیے فیڈریشن کے لیول کے اوپر پنجاب کا مقدمہ بڑے مؤثر طریقے سے فائٹ کرتے رہے ہیں. میرا ایک احترام کی وجہ ان کے لیے یہ بھی ہے. سادہ آدمی ہیں, ان کی زندگی کے اندر مجھے کبھی کوئی بناوٹ نظر نہیں آئی. اکثر جب ہم ایک ٹی وی چینل میں ہوتے تھے تو اگر انہیں دوپہر کو کسی پروگرام پہ بلا لینا تو انہوں نے آ کے کہنا یار چنے تے منگواؤ یار, ٹھیک ہے. اور وہی جو باہر مطلب کہ ٹھیلے کے اوپر جو چنے ہوتے ہیں ان کے ساتھ نان آنے اور ڈاکٹر صاحب نے اور ہم نے بیٹھ کے مزے سے کھانے. ڈاکٹر صاحب سے اب بھی یاد اللہ ہے, اب بھی ملاقات کبھی کبھار ہو جاتی ہے, لیکن یہ ہے کہ ان کے اوپر جو بیتی ہے اور میں اس ٹراما کا اندازہ کر سکتا ہوں, وہ ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے. دیکھیے اگر ان کے بچوں سے کوئی گناہ ہو گیا تھا یا کوئی غلطی ہو گئی تھی تو ان کو پولیس گرفتار کرے. ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ, میرا مطلب ہے, اتنا انہوں نے سرو کیا ہے اس قوم کو اور اتنے عہدوں پہ رہے ہیں, اور بظاہر جو ہے وہ ایک اچھے فیملی بیک گراؤنڈ سے, ایک اپر مڈل کلاس سے ہونے کے باوجود بھی کوئی ایڈا وڈا کو ہاتھ نہیں مارے. اور تو بچے نے آ کے اگوں پھر جلال سنس کی ساری برانچز وغیرہ کھولی ہیں, لیکن یہ ہے کہ پرانی شرفا کے اندر شمار ہوتا ہے. مجھے بہرحال ذاتی طور پہ دکھ تھا. میرے دوست احباب نے ان کے اوپر تانا زنی کی ہے, نشتر زنی کی ہے, لیکن مجھے تکلیف ہوئی. میں وہ تانا زنی یا نشتر زنی نہیں کر سکتا, اس لیے میں نے کہا کہ میں یہ بات ریکارڈ پہ لے آؤں کہ ڈاکٹر صاحب کی ذات کے حوالے سے یہ بہت زیادہ تکلیف کی بات ہے. تو بہرحال اگرچہ پہلے والی دونوں خبروں کا جو تھا وہ آپس کا باہمی کوئی رابطہ نہیں تھا, ٹھیک ہے. تو میں کیا تھوڑی خبریں مختلف قسم دیا کٹھیاں کر کے تو گال کی تھی. تیسری خبر یہ ہے کہ کوئی آڈیو لیک ہوئی ہے. اس آڈیو کے اندر جو ہیں وہ ایک اعلیٰ منصبدار جو ہیں اس وقت سرکار کے, ان کی بیگم جو ہے وہ یہ کہتی پائی گئی ہیں کہ جناب عمران خان ہمارا قائد تھا, ہے اور رہے گا, اور کوئی اس کو ہٹا نہیں سکتا, ہم اس کو ہٹانے نہیں دیں گے. تو اب دیکھیں وہ منصب دار صاحب جو ہے وہ منڈے کو کیا کرتے ہیں. اگرچہ اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں جو میں اب بات کرنے لگا ہوں, لیکن اگر تجھ تعلق کر لو تو انہوں کون روک سکتا. میرا یہ خدشہ ہے, اور یہ خدشہ میں آج سے 3 دن پہلے اس کا اظہار کر چکا ہوں کہ جناب عمر عطا بندیال صاحب جو ہیں وہ ری ایکٹ کریں گے, اور ری ایکٹ کر کے یہ جو حکومت نے پچھلے 4-5 دنوں کے اندر جو بھی ماحول بنایا ہے, یہ حافظ صاحب نے جو بھی ماحول بنایا ہے, کبھی وہ پشاور جا رہے ہیں, کبھی وہ سیالکوٹ جا رہے ہیں, کبھی وہ لاہور آ رہے ہیں, یہ سارا جو انہوں نے ماحول بنایا ہے, ایک پریشر جنریٹ ہوا ہے. پھر وہ انفارمیشن جاری کی گئی ہے کہ کس طرح میاں والی ایئر بیس کے اوپر پتہ نہیں F-16 تھے کہ JF تھنڈر تھے, ان کو جلانے کی کوشش کی گئی ہے, یا شاید 2 یا 3 کو نقصان بھی جزوی طور پہ پہنچایا گیا ہے. کس طرح جو ہے وہ ISI کے دفاتر کو تاک کے ان کے اوپر حملے کیے گئے ہیں. ان کا ہیڈ کوارٹر جو حمزہ کیمپ کہا جاتا ہے, وہاں پہ بھی یوتھیے جو تھے وہ پہنچ گئے ہیں, اور ان کی ویڈیوز جو ہے اب وہ جاری ہو رہی ہیں. ٹک ٹاک پہ زیادہ پڑی ہوئی ہیں, یہ ٹویٹر اور فیس بک کے اوپر نہیں آتی, لیکن ٹک ٹاک کے اوپر کافی ساری یوتھیوں نے آپ ہی چڑھا رکھی ہوئی ہیں.
تو ان سب کے خلاف جی ایکشن تو ہوگا، بروبر ہوگا، ایکشن تو ہوگا، اور یہ ایکشن لیے بغیر نہیں جایا جا سکتا۔ یہاں پہ جو یوتھیا اپولوجسٹ ہیں، جو انٹل کچول ہیں یوتھیوں کے، وہ کہتے ہیں جی نہیں جی دیکھیں یہ بچے ہیں، حکومت کو دل بڑا کرنا چاہیے اور ان کو معاف کر دینا چاہیے اور اس کو نظر انداز کر دینا چاہیے، یہی یہ کہہ رہے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے نا، گلی کے اندر برف کے پھٹے کے نیچے بیٹھا ہوا یوتھیا اور چیف جسٹس کے منصب پہ بیٹھا ہوا یوتھیا، ان کا لیول ایک ہوتا ہے۔ ان کو عمران خان کی طرف سے جو بیانیہ آتا ہے نا، وہ سیم پچ کے اوپر اور سیم اس کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں۔ عمران خان اگر بیٹھا ایسے کر لینا تو آپ دیکھیے گا گلی کا ہر یوتھیا اور عدالتی ہر یوتھیا، بیوروکریٹ ہر یوتھیا ایسے کرتا پائے گا، ناکنو ایسے رگڑا شروع کر دیں گے۔ عمران خان انے والی اینک لا لینا کالی، سارے انے والی اینک لا کے دلاب دے پھرن گے، میرا مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اتنے زیادہ اس کی پوجا کرتے ہیں، اس کی پرستش کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اس نے وہ فقرہ کیا کہا تھا، وہ کیا ہے جی، امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ آپ دیکھیں عمر تا بندیال سے لے کے یار وہ کیا نام ہے لاہور کا، وہ ان کا عہدیدار و بصرہ، وہ بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ایک پچ کے اوپر، ٹھیک ہے۔ اس لیے ویسے اس طرح یوتھیاں دی پہچان بھی آسان ہو جاتی، تو وہ جناب کہتے پھریں گے۔ تو اب چونکہ عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں وہ ان کو عزیز ہیں، ان کے دیوتا ہیں، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں، تو ان دیوتا کی پرستش کرتے ہوئے میں نے آپ کو آج سے 3 دن پہلے بتا دیا تھا کہ جناب عمر عطا بندیال صاحب جو ہیں، یہ جو ماحول بنایا سارا کچھ، یہ سارا اڑا کے رکھتے ہیں۔ نویں موبائل دے اتنے ریکارڈ کر رہے ہیں، دسنا ہے تسی فیڈ بیک دینا کیسا، ٹھیک ہے۔ بہرحال جاتے جاتے ایک اور بات میں آپ سے عرض کرتا چلوں، اس کے علاوہ یہ جو ہم رضی نامہ کرتے ہیں، اس کے علاوہ ہم دادا پوتا شو بھی کرتے ہیں، جس کے اندر ہم نان پولیٹیکل باتیں کرتے ہیں، اکانومی کی باتیں کرتے ہیں، پرسنل فنانس کی باتیں کرتے ہیں۔ اور اگر آپ نے وہ سننی ہو تو آپ ہمارا دادا پوتا شو آفیشیل کے نام سے یوٹیوب چینل ہے، اس کو سبسکرائب کیجئے گا۔ میں کہتا نہیں ہوں، میں نے تو کبھی اس چینل کو بھی سبسکرائب کرنے کے لیے آپ کو نہیں کہا، لیکن وہ چونکہ وہاں پہ عقل کی، ایک دوسرے سے سیکھنے سکھانے کی بات ہوتی ہے، تو اس لیے آج مجھے کہا گیا کہ آپ کہہ دیں ایک دفعہ، شاید لوگوں کو ہو۔ وہاں پہ ہم بالکل نان پولیٹیکل، نان بائی پارٹیزن ہو کے ہم جو ہیں وہ اپنے ملک کے لیے اچھی اچھی باتیں سوچتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے اچھی اچھی باتیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس کو بھی سبسکرائب کر لیں اگر آپ نے نہیں کیا، اور اگر کیا ہوا تو مرو کری سون بھی لیا کرو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔